یہ 20ویں قسط ہے اس کہانی کی، جس کا نام ہے میں گھونگھٹ اٹھا لوں۔ اس کو لکھا ہے آسیہ رزاقی نے، اور میں نے یہ کہانی لی ہے مہکتا آنچل نام کی میگزین کے سپٹمبر 2012 کے ایشو سے۔ رات کو مہندی تھی۔ ہمایوں کی طرف سے کافی عورتیں آئی تھیں، کافی تیز ترار سی، ایک دوسرے سے کہہ رہی تھیں ہمارے چچا کے بیٹوں کی شادیاں اسی طرح ہوتی ہیں، کان و کان خبر نہیں ہوتی، پھر ایک دم دھماکہ سنائی دیتا ہے۔ بڑے کی بھی ایسی ہی ہوئی، اب ہمایوں کی بھی۔ خیر جی، ہم تو ان کی خوشی میں جان و دل سے شریک ہوتے ہیں، لگتا ہی نہیں غیر خاندان کے ہیں۔ ان کے لڑکے ہی ہر معاملے میں آگے آگے ہوتے ہیں، یہ ہمارے خاندان کے کریم ہیں۔ بابر کی بیوی تو سادگی کی مورت تھی، مسکرا دیتی تھی، مگر چچا زاد، پھوپھی زاد بہنیں بھاوجیں کافی آگے آگے تھیں۔ رسم کی شروعات ہمایوں کی اماں نے بسم اللہ سے کی۔ سب عورتیں مہندی کے ساتھ اپٹن بھی لگاتی رہیں۔ اپٹن مہندی کے بھرے ہاتھوں سے مٹھائی بھی کھلاتی رہیں، جو وہ ٹشو کے حوالے کرتی رہی۔ پھر نومی ہمایوں کو پکڑ لایا، اسے بھی مہندی لگانا تھی۔ مائدہ نے مہندی لگائی اور نیک مانگا، کافی شور ہوا۔ پھر ہمایوں نے کھڑے ہو کر ڈانس شروع کر دیا۔ اس کے دونوں چھوٹے بھائی تو بھنگڑا ایکسپرٹ تھے، رشتہ داروں کو پکڑ کر لاتے، کھینچ کھینچ کر انہیں شامل کرتے۔ ہمایوں کی آواز سب سے تیز تھی، وہ گاؤ میرا بھائی بنا ہے دولہا اور پھول کھلے ہیں دل کے۔ یار تم لوگوں کی آوازیں کدھر گم ہیں؟ شاہجے سمجھ لوں گا تجھے۔ اب ڈانس کروں کہ گلا پھاڑوں؟ میں ایک وقت میں ایک ہی کام کرتا ہوں۔ شاہجے منمنایا۔ ہمایوں بھائی، آپ فائزہ کے ہاتھ میں مہندی لگائیں۔ سائمہ کا کہنا غضب ہو گیا۔ ہمایوں فوراً اس کے پاس آ بیٹھا اور آنچل میں اس کا ہاتھ ٹٹولنے لگا۔ اس نے دونوں ہاتھ بغلوں میں ٹھوس لیے۔ ہائے ہاتھ ندارد، ہمایوں نے اعلان کیا۔ جہانگیر کود کر اس کے پاس آیا اور جھک جھک کر ہاتھوں کی تلاش شروع کر دی، پھر چیخا، دھوکھا لوگوں، دلہن کے ہاتھ ہی نہیں ہیں۔ فائزہ نے ہاتھ نکالے اور اس کے منہ پر تماچا دے مارا۔ جہانگیر سلامت ہیں کے نعرے کے ساتھ بے ہوش ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ سب کے قہقہے اور جہانگیر کو صبر کرو بیٹے کی نصیحت بھی۔ کھانے کا شور ہوا تو مائدہ اسے اٹھا لے گئی۔ کمرے میں پہنچتے ہی فائزہ نے مائدہ کو گھورا اور دوپٹہ اتار کر الگ پٹکا۔ یہی رہ گئے تھے چھچورے میرے لیے، نمونے دیکھے تم نے؟ مائدہ اس کا جلال دیکھ کر حواس کھو بیٹھی۔ اسے تاؤ آ گیا، کچھ احساس ہے تم لوگوں کو؟ کیسی نازک صورتحال کو سنبھالا ان چھچوروں نے۔ ماں باپ کی عزت اور جان بچانے پر تم نے شکر تو ادا نہ کیا، اعتراض موجود ہے۔ یہ نہ ہوتے تو آج گھر میں ماتم ہو رہا ہوتا۔ کیا سب جانتے نہیں کہ ادھر سے انکار کے بعد موقع سے فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے؟ مگر کس کے لیے؟ ابا کی عزت شرافت کے اعتراف میں، ورنہ وہ بھی انسان ہیں، شک کر سکتے تھے۔ ان پر ہمارا کیا زور تھا؟ آگے نہ آئے ہوتے تو کیا ابا ان کے آگے جھولی پھیلاتے؟ ابا نے اپنے بھائی سے ضرور درخواست کی تھی، پتہ ہے چچا نے کیا جواب دیا؟ ہم نے تو پہلے ہی رشتہ دیا تھا، اس وقت تم لوگوں کے دماغ آسمان پر تھے، اب اپنی غرض ہے تو رشتہ مانگ رہے ہو، مگر ایسی صورت میں لڑکا تو راضی نہ ہوگا، ہماری بھی عزت ہے، مانو ابا کی کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ اور اس سے ثابت ہوا کہ انہیں بھی بھروسہ ہے کہ کاش فائزہ اس وقت ابا کی مایوس نظریں دیکھ لیتی تو کسی گرے پڑے سے بھی شادی کر لیتی یا مرنے کا سوچتی۔ مائدہ بہت افسوس کر رہی تھی۔ میں اب بھی مرنے کو تیار ہوں، ایسی رسوائی اور بے عزتی کے بعد۔ پاگل پن کی باتیں نہ کرو۔ یہ کیفیت شاید کچھ منٹ رہی، پھر خالہ ہمایوں کو پکڑ لائیں، یہ کہہ کر کہ نکمہ حاضر ہے، آپ کی عزت اور شرافت کی ہم گواہی دے سکتے ہیں۔ ہماری تو پہلے بھی یہی آرزو تھی، مگر پھر بھی چپ ہو گئے کہ شریفوں کا دستور ہے۔ لیکن میں اس امید پہ لائی ہوں کہ یہ خود بھی یقین دلا سکے، ہم اس پر دباؤ نہیں ڈال رہے۔ پڑوسی ہی سب سے بڑھ کر دکھ کے ساتھی ہوتے ہیں۔ اس کڑے وقت میں ہم بھی الگ بیٹھے تو خدا کو کیا جواب دیں گے؟ یہ آپ کی ہی نہیں، ہم سب کی عزت کا معاملہ ہے۔ بس آپ یہ اقرار کر لیں کہ ہم اسی وقت پر بارات لے جائیں جو طے ہے۔ ابا کا رنگ پیلے سے دھیرے دھیرے لالی پکڑنے لگا۔ خون کی روانی ٹھیک ہوئی تو انہیں ہمایوں کو گلے لگایا۔ فائزہ، کرنے والا تو سب کچھ اوپر والا ہے، مگر شکر یہ ہے کہ ہمارا بڑا نقصان نہیں ہوا۔ چچا اگر مان جاتے تو شادی ہو جاتی، مگر ان لوگوں کی زہریلی باتوں سے کون بچاتا تمہیں؟ چچا کا احسان ابا کی گردن جھکائے رکھتا۔ احسان تو ان کا بھی ہوگا۔ مائدہ کی تفصیل سے نتیجہ اس نے یہی نکالا۔ ہے، بے شک ہے،
لیکن ان کی خواہش آرزو بھی تو تھی. ان کے خیال میں تو بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا. ان کی خواہش پوری ہوئی ہے. وہ خود احسان مند ہو رہے ہیں.